السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایاز شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بابا سرکل چینل۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کا واقعہ بیان کیا تھا۔ ویڈیو بہت ہی محنت سے بنائی تھی، لیکن آپ دوستوں نے ویڈیو کو پوری طریقے سے واچ نہیں کیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی قصہ نمبر 34 آپ کو سنانے والے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو مکمل سننا چاہے، مکمل سننے سے ہی یہ واقعہ پورا سمجھ آتا ہے اور انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ اس قصہ نمبر 34 میں ہم آج حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مرحلے کی بات کرتے ہیں جب وہ اپنے بھائیوں سے دوبارہ ملتے ہیں اور ان پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس کر کے، تاکہ جو آئندہ آنے والے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر کرتے ہیں شروع آج کا یہ واقعہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اناج طلب کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اس پر بھائیوں کو شدید غم و صدمہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنیامین کی حفاظت کا وعدہ کر کے آئے تھے۔ وہ بہت پریشان تھے کہ اب اپنے والد کو کیا جواب دیں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ بنیامین بھی مصر میں رہ گیا تو انہیں شدید صدمہ پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے فرمایا، میری امید اللہ سے وابستہ ہے کہ میں ان سب کو مجھے واپس لائے گا۔ بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ادھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنے آپ کو ظاہر کریں دیں گے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا، میں تمہارا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ یہ سنتے ہی بھائی حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، کیا واقعی آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ ہمیں یقین نہیں ہو رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی حیرانی کو دور کیا اور فرمایا، ہاں، میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ بھائیوں کو اپنی سابقہ غلطیوں کا شدید احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا، ہم اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی فراخ خدلی اور اعلی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جائیں اور ان کو یہ خوشخبری دیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور وہ مصر میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیض دی اور کہا کہ اسے اپنے والد کی آنکھوں پر ڈالنا تاکہ ان کی بینائی واپس آ جائے۔ جب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کی آنکھوں پر ڈال دی تو ان کی بینائی فوراً واپس آ گئی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو معاف کیا اور اللہ کی عظمت کا اقرار کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور اہل خانہ کو مصر بلایا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا اور یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، عفو و درگزر اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف مشکلات سے نجات دی بلکہ انہیں عزت اور عظمت بھی عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔